السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے میں نے ایک حق پر گفتگو کی تھی، یعنی اس بات پر گفتگو کی تھی اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس پر سلام کہو، یہ بھی ہم پر ایک حق بنتا ہے۔ آج جس تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرا حق ہے، اور وہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تمہارا بھائی بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کریں، آپ اس کی بیمار پرسی کریں، آپ اس کو دیکھنے جائیں، یہ ایک مسلمان کا آپ پر حق بنتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر جو لنک ہے آپ اس کو جا کر کلک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب آپ کا بھائی بیمار ہو، جب مسلمان بھائی بیمار ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ علماء کا اس درمیان اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا، مسلمان بھائی کی مریض کی، جو مسلمان بھائی ہمارا مریض ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ اس کی بیمار پرسی اور عیادت مریض یہ واجب کے درجے میں آتا ہے۔ جس بھی درجے میں آتا ہو، لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا بیمار ہوتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، تو ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ لوگ جن سے اچھے مراسم ہوتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، یا جن سے کوئی فائدہ استوار ہوتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائیں یا گاؤں کا مکھیا بیمار ہو جائے تو اس کو تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی لالچ نہیں ہے، تو اپنے قریبیوں کے بھی، قریبی رشتہ داروں کے بھی گھر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر جب سلام کے تعلق سے جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ سلام کے ذریعہ محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کے ذریعہ پیار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح عیادت مریض کو دیکھنا بھی یہ ایک ایسا ایکسپیرینسڈ اور مجرب نسخہ ہے کہ اگر آپ عیادت مریض کرنا شروع کر دیں، جو بیمار ہو آپ کے علاقے میں، آپ کے جاننے والوں میں، اگر دور رہتا ہے، اگر گھر میں رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، آپ جا کر فزیکلی اس سے ملیں، اور اگر دور ہے تو آپ اس سے فون پہ بات کر کے اس کی خبر گیری لے لیں، اس کی بیماری کے بارے میں دریافت کر لیں، تو پھر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں تو بیمار انسان پھر آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا جاننے والا، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار اگر بیمار ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز نفرت کا باعث بنتی ہے، دشمنی کا باعث بنتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ختم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ سارا کا سارا آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ عیادت مریض کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اپنے مسلمان مریض بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ صبح میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، اس پر 70,000 فرشتے اللہ کی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، حتی یمسی، یہاں تک کہ وہ شام کر لے۔ اور اسی طرح اللہ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اگر وہ شام کو اس کے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو شام کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک، اس پر 70,000 فرشتے اللہ کی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے، صبح تک، اگر صبح میں جائے شام تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمتوں کی بارش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اگر صبح میں جائے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے عیادت مریض کی۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے مجھے بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین ہے، اے اللہ تو سارے جہان پالنے والا ہے، اے اللہ تو اللہ رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کیسی عیادت کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے، تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں، تیرے جاننے والوں میں فلاں بندہ بیمار تھا، میرا بندہ بیمار تھا، فلم تعدنی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو اس کو دیکھنے نہیں گیا، تو اس مریض کو دیکھنے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کرنے گیا ہوتا تو مجھ کو اس جگہ پاتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو اس جگہ پاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا ثواب پاتا، تجھے اس کا بدلہ ملتا، اور تو نے میرے حکم کی پابندی کی ہے۔ تو یہ حدیثیں، یہ فضیلت ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کس طریقے سے عیادت مریض کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بھلا دیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی بیمار پرسی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، ہم کس طریقے سے مسلمان بھائیوں میں محبت کا ماحول پیدا کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عیادت، ان کی جو مریض ہیں ان کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔